اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 91 ہے۔ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ سوال نمبر 91 دوبارہ سننا۔ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ مرزا غالب کی ایک غزل کے شعر کو اس طرح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے مطلع، آپشن بی حسن مطلع، آپشن سی مطلع ثانی، آپشن ڈی مقطع۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 92 کی جانب۔ سوال نمبر 91 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ سوال نمبر 92 غور سے سننا کہ سوال نمبر 91 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے ساز آواز، آپشن بی پردہ ساز کی آواز، آپشن سی نہ پردہ ساز شکست کی آواز، ڈی شعر میں قافیہ نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن اے ساز اور آواز، یہ اس کا قافیہ ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ شعر نمبر 91 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ سوال نمبر 93 دوبارہ سننا۔ شعر نمبر 91 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے ساز آواز، آپشن بی پردہ ساز کی آواز، آپشن سی نہ پردہ ساز شکست کی آواز، آپشن ڈی شعر میں ردیف نہیں ہے۔ سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی شعر میں ردیف نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ علمی اردو لغت کے مرتب کون ہیں؟ سوال نمبر 94 دوبارہ سننا۔ علمی اردو لغت کے مرتب کون ہیں؟ آپشن اے سید احمد دہلوی، آپشن بی عبداللہ خیشکی، آپشن سی وارث سرہندی، آپشن ڈی مولوی نور الحسن۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی وارث سرہندی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ روشنائی کے مصنف کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 95 دوبارہ سننا۔ روشنائی کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن اے سجاد ظہیر، آپشن بی علی سردار جعفری، آپشن سی پروفیسر حامد علی، آپشن سی ہے پروفیسر احمد علی، آپشن ڈی احتشام حسین۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سجاد ظہیر۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 96 کی جانب۔ سوال نمبر 96 ہے، دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 96 دوبارہ سننا۔ سوال نمبر 96 کے مطابق کہ دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا ہے؟ آپشن اے مولانا حالی، آپشن بی محمد حسین آزاد، آپشن سی عبد الرحمن بجنوری، آپشن ڈی شیخ محمد اکرام۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عبد الرحمن بجنوری۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ سوال نمبر 97 دوبارہ سننا۔ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ آپشن اے خواجہ حیدر علی آتش، آپشن بی امجد حیدر آبادی، آپشن سی حیدر بخش حیدری، آپشن ڈی سجاد حیدر جلدرم۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سجاد حیدر جلدرم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 98، قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ آپشن اے تشبیب، آپشن بی مداح، آپشن سی دعا، آپشن ڈی حسن طلب۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تشبیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ اردو غزل کا عہد زریں کس شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 99 دوبارہ سننا۔ اردو غزل کا عہد زریں کس شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی ولی دکنی، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری اور اس پیپر کے اعتبار سے بھی آخری سوال کی جانب کہ میر انیس کے کلام میں مبائی آرائی، یہ ویسے لفظ جو ہے یہ مبالغہ آرائی ہے۔ سوال نمبر 100 جو ہے اس کو دوبارہ سننا۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی، آپشن اے ان کی شاعری کی بڑی خامی ہے، آپشن بی شاعری کی نمایاں خوبی ہے، آپشن سی قطعاً نہیں ہے، آپشن ڈی معمولی جو گراں نہیں گزرتی۔ تو سوال نمبر 100 کا جو
درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کہ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ آپشن بی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام۔